بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بندش ایک ایسی چیز ہے جو کہ کالے جادو کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے اور کالے جادو سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ کالا جادو تو پھر بھی 7 سمندر پار پر اثر نہیں کرتا، جبکہ بندش ایک ایسی لعنت ہے جو کہ 7 سمندر پار بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سخت سے سخت بندش کو 2 منٹ کے اندر ختم کر دینے والے صدقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہر امیر اور غریب آسانی سے دے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس صدقے کو اس طریقے سے دے دیتے ہیں تو سخت سے سخت بندش کا تو فوری طور پر 2 منٹ کے اندر اندر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہے کالے ماہ کا صدقہ۔ ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ نے بھی کالے ماہ کے صدقے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن 99% لوگ غالباً اس صدقے کو غلط طریقے سے دیتے ہیں، جس سے بندش دور ہونا تو چھوڑیں، الٹا انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو کالے ماہ کا صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ بتاؤں گا، جو کہ 2 منٹ کے اندر ہر قسم کی بندش کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی ذرا برابر بھی شک ہے کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی بندش ہو گئی ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ کسی انسان پر بندش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس چیز کا پتہ چلانا بھی بہت آسان کام ہے۔ اگر آپ کے بھی ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بنتا کام بگڑ جاتا ہے، کام اچھا بھلا بن رہا ہوتا ہے، تمام چیزیں ٹھیک جا رہی ہوتی ہیں، لیکن آخر میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ ایک بندش کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور دولت مند ہونے کے لیے آپ دن رات محنت بھی کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کاروبار نہیں چلتا، تو یہ بھی ایک بندش کی نشانی ہے۔ اسی طرح آپ کے مشاہدے میں بھی ایسے نوجوان ضرور آئے ہوں گے جو بہت زیادہ قابل اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ نے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو بھی دیکھ رکھا ہوگا جو کہ شکل و صورت میں بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اچھے خاندان سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہوتا یا بات بنتی بنتی بگڑ جاتی ہے، تو یہ بھی بندش کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایسے لوگ بھی ضرور دیکھ رکھے ہوں گے جو کہ اچھی نوکری پر لگے ہوتے ہیں یا اچھا بھلا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ نوکری پر جائیں یا کاروبار پر جائیں، اپنی دکان پر بیٹھیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت گھر میں ہی بیٹھے رہیں، یا ان پر ہر وقت سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے، جس وجہ سے ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، تو یہ بھی ایک بندش کی ہی نشانی ہے۔ یعنی بندش ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ظاہری بات ہے، بندش نام ہی زائد ہے کہ یہ آپ کو بہت پریشان کرتی ہے، آپ کی زندگی ایک جگہ پر باندھ کر رہ جاتی ہے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے، آپ کا کچھ بنتا نہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو معمولی سا بھی پتہ ہے کہ آپ پر بھی بندش ہے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ نے عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بازار سے کالے ماہ لے آنے ہیں، جنہیں کالے ثابت ماہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان ½ کلو کالے ماہ کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد. 3 بار ہی سورہ الناس پڑھ لینی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ الناس پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے. اب آپ نے اپنے سامنے جو کالے ماہ رکھے ہیں ان کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے. کالے ماہ کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر ان کالے ماہ کو کسی غریب کو دے دیں. آپ غریب سے پہلے پوچھ لیں کہ کیا وہ کالے ماہ لے گا. اگر وہ رضامندی ظاہر کرے تو آپ اس کو بھی یہ کالے ماہ دے سکتے ہیں. یا دوسرے نمبر پر آپ کالے ماہ کا صدقہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے گھر پر ان کالے ماہ کو پکا لینا ہے، لیکن آپ نے ہانڈی کو بالکل بھی جھوٹا نہیں کرنا. یعنی آپ نے کالے ماہ پکانے کے بعد ذرا بھی اس سالن میں سے کچھ کھانا نہیں. آپ نے پورے آدھا کلو کالے ماہ پکانے کے بعد ان کو بازار میں لے جانا ہے. کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں. اس کے بعد آپ تندور سے یا گھر پر روٹیاں پکا لیں اور روٹیوں کے اوپر کالے ماہ رکھ کر آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو یہ ان 2 طریقوں سے آپ کالے ماہ کا صدقہ دے سکتے ہیں. لیکن پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ جو لوگ آپ کو طرح طرح کے طریقے بتاتے ہیں کہ کالے ماہ آپ نے چوراہے میں پھینک دینے ہیں، گندے نالے میں پھینک دینے ہیں، قبرستان میں پھینک دینے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر آپ صبح صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو چوک چراہوں میں بہت سارے لوگوں نے جو کالے ماہ پھینکے ہوتے ہیں، آپ کو چوک چراہوں میں کالے ماہ کی تھیلیاں عام نظر آ جاتی ہیں. آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی. اسلام نے رزق کو اس طرح سے ضائع کرنے اور اس طرح سے کھانے پینے والی چیزوں کو چوک چراہوں میں پھینکنے سے سخت منع کیا ہے، اور یہ سخت ترین گناہ ہے. اس لیے جس طرح میں نے آپ کو کالے ماہ کا صدقہ دینے کا اصل طریقہ بتایا ہے، کوشش کریں کہ ہمیشہ اسی طرح سے آپ نے کالے ماہ کا صدقہ دینا ہے. اس کے علاوہ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی چھوٹی لیکن بے حد طاقتور سورہ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. جس دن بھی آپ 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ الناس پڑھ لیتے ہیں، اس دن آپ پر نہ تو کوئی جادو چلتا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا علم عمل کرتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بندش آپ پر رہتی ہے. ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.